ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، آج اصلاً جس عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے شخصیت پرستی، لیکن اس سے پہلے میں دو باتیں تمہید کے طور پر اور اس موضوع کے پس منظر کو آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا منہج سلف پر گفتگو کرتے ہوئے پچھلے سے پہلے والے خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جو لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں یا ان کی عیب جوئی کرتے ہیں یا ان کے آپسی اختلافات کو اچھالتے اور بیان کرتے ہیں یا ان کے نقائص کو، ان کی خطاؤں کو لوگوں کے درمیان بیان کر کے ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے درجات کو، ان کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ محدثین کی نظر میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس موقع پر آپ کے سامنے اس قسم کے دو لوگوں کا نام لیا گیا تھا۔ میں نے بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے لوگوں میں، خاص کر اردو زبان میں، مولانا مودودی اور سوشل میڈیا پر صحابہ کرام، خصوصاً امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور ان صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، ایسے لوگوں کی تنقیص کرنے والے لوگوں میں سے سوشل میڈیا پر ایک بڑا نام انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ہے۔ یہ دو نام میں نے ذکر کیے تھے۔ اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ ہمارے بعض ساتھیوں کو ان ناموں کے ذکر کرنے پر بڑی رنجیدگی ہوئی ہے، انہیں بڑا ملال ہے کہ ان دو ناموں کو کیوں ذکر کر دیا گیا، نام ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں بطور تمہید پہلے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اصل موضوع پر آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جس طرح قرآن کریم میں انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا، ان کا قول جگہ جگہ بیان کیا گیا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ انبیاء نے اپنی قوم کے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ میں جو باتیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں ان میں ہمارا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان باتوں کے اندر تمہارا اپنا ہی فائدہ پوشیدہ ہے، میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ اور امانت دار بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ان کی یہ ذمہ داری ہے، اور میں خاص کر اپنے سلسلے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے خیر خواہ اور امانت دار بننے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے
کہ میں اپنی باتوں میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, مجھے یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میری باتیں آپ کو تکلیف پہنچائیں گی, بہت سے لوگ رنجیدہ اور ناراض بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو بات کہنے کی ہوتی ہے, جو بات اصلاح کی ہوتی ہے, جو بات خیر خواہی کی ہوتی ہے, وہ آپ کے نظریات کو, آپ کے غم و غصے اور خوشی کو دیکھے بغیر آپ کے سامنے ہو بہو بیان کر دی جاتی ہے. کیونکہ ایک عالم کی حیثیت, ایک نبی کی حیثیت اور نبی کے وارثین کی حیثیت سماج میں ڈاکٹر کیسی ہوتی ہے. ڈاکٹر کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ مریض آپریشن کرنے پر روئے گا, چلائے گا, بلکے گا, گالی گلوچ دے گا, اس سے کوئی غرض نہیں. اس کی اصل نظر اس پر ہے کہ ہمارے آپریشن کرنے سے مریض کو شفا ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر مریض کو شفا ملنے کی امید ہے تو اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھتا ہے, مریض کا تڑپنا, چلانا, رونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ایسے ہی نبی اور نبی کے وارثین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو خوش کرنے اور عوام کی ناراضگی پر نظر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ کون سی بات عوام کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو سکتی ہے, اگرچہ وہ اس مفید بات پر روئے, چلائے, بلکے اور ناراض ہی کیوں نہ ہو. اس لیے ہماری نظر اس پر کبھی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری باتوں سے آپ خوش ہو رہے ہیں یا ناراض. دوسری بات, میں نے جن ناموں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا اور جو اصول آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں وہ اپنے زمانے کے کتنے ہی فیمس کیوں نہ ہوں, کتنے ہی زیادہ ان کے معتقد و فالوور کیوں نہ ہو جائیں, وہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی باتوں کو سنا جائے, ان کی کتابوں کو پڑھا جائے, ان کا معتقد ہوا جائے. یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی, ان میں سے کوئی بات میری اپنی بات نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس موضوع پر گفتگو کرتے وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام غزالی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا تھا. میں اس قول کو بڑے مختصر انداز میں پھر سے آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ بات میری اپنی نہیں تھی, میرے اسلاف کی تھی, ہمارے اسلاف کی تھی, ائمہ دین و محدثین کی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ علماء کو فلاں سے حسد ہو گیا ہے, اس لیے وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. یہ معاصرتاً ایک زمانے کی ہونے کی وجہ سے چپقلش پیدا ہو گئی ہے, یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, ممکن بھی ہے ایسی. لیکن کیا وہ اسلاف, وہ محدثین جو کئی سو سال پہلے دنیا سے چلے گئے, کیا انہیں بھی علامہ مودودی سے یا انجینئر سے کوئی چپقلش تھی؟ قطعاً نہیں ہو سکتی, زمانہ ہی نہیں پایا, دیکھا ہی نہیں. آئیے میں دونوں اور حضرات کا قول آپ کے سامنے مختصراً پہلے ذکر کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں, فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے, او احدن, یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہے, او تنقصہ, یا کسی ایک صحابی کے مقام کو کم کرے, ان کے درجات کو معاشرے اور سماج میں کم کرنے کی کوشش کرے, ان کی تنقیص کرے, او تعان علیہم, یا ان کے اوپر طعن و تشنیع کرے, او عراض بعیبہم, یا ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے, ان کے اندر کوئی عیب پایا جاتا تھا, اس عیب کے پیچھے پڑ جائے, اس کو کھنگال کر کے نکال کر کے لائے اور سماج میں اس کو بیان کرے, اس کا چرچا کرے. او عاب احد منہم, یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی پر بھی خود اپنی جانب سے عیب لگائے. دونوں باتیں, عیب پایا جاتا تھا لیکن اس کو کتابوں سے نکال کر کے سماج میں بیان کر رہا ہے, یا عیب نہیں پایا جاتا تھا, اپنی جانب سے عیب لگا رہا ہے. فَهُوَ مُبْتَدِعٌ رَافِضٌ خَبِيثٌ مُخَالِفٌ. میرے الفاظ نہیں ہیں, امام احمد بن حنبل امام السنہ کے الفاظ ہیں. کہ وہ آدمی رافضی ہے, وہ آدمی شیعی ذہنیت کا ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے. مبتدعٌ, وہ آدمی بدعتی ہے, اس نئے منہج پر چل رہا ہے, طریقے پر چل رہا ہے جو اسلاف کا طریقہ نہیں تھا. اسلاف کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام کی تنقیص کی جائے, ان کے عیب کو سماج میں اچھالا جائے.
اپنی جانب سے ان کے عیوب بیان کیے جائے، یہ اسلاف کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ آدمی بدعتی ہے، مبتدعون، رافضیون، وہ آدمی رافضی ہے، خبیثن، وہ آدمی گندی ذہنیت کا خبیث ہے، مخالفن، وہ آدمی کتاب و سنت اور اسلاف کے منہج کا مخالف ہے۔ یہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی واعظ کے لیے، کسی بھی خطیب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام حسین رحمہ اللہ کے قتل کے، شہادت کے مناظر کو بیان کرے، کیونکہ اگر ان مناظر کو بیان کرے گا تو صحابہ اکرام کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر عقیدت پائی جاتی ہے اس کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں فَالطَّائِنُ فِيهِمْ مَطْعُونًا فِي نَفْسِهِ وَدِينِهِ، جو آدمی صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرے، ان کی عیب جوئی کرے، ان کو برا بھلا کہے، ان کے مقام کو سماج میں گھٹانے کی کوشش کرے، مَطْعُونًا فِي نَفْسِهِ وَدِينِهِ، وہ آدمی خود اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی دین کے بارے میں طعن و تشنیع کا مستحق ہے۔ جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ خود اس پر طعن و تشنیع کیا جائے، اس کے دین کے بارے میں بھی، خود اس کی شخصیت کے بارے میں بھی۔ لہذا جو باتیں میں نے بیان کی تھی اس پر اگر کسی کو ناراض ہونا ہے تو مجھ سے پہلے امام اہل السنہ امام غزالی پر ناراض ہونا چاہیے، اس کو اسلاف پر اس کو ناراض ہونا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ اور یہ باتیں میری اپنی باتیں نہیں تھی۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے میں نے بطور تمہید بیان کی ہے۔ اب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں چند لوگوں کا نام لینے کی وجہ سے رنجیدگی کی کیفیت پیدا ہو گئی، لوگوں کو ملال ہو گیا، لوگوں کو تکلیف ہونے لگی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہے شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی کو میں تقلید کا نام نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں تقلید کا لفظ جیسے ہی بولا جاتا ہے ہماری انگلیاں فوراً مقلدین کی طرف جاتی ہیں، اس لیے میں لفظ بدل کے اسے شخصیت پرستی کہہ رہا ہوں تاکہ ہماری نظر خود اپنے آپ پر بھی رہے۔ مین اور اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ اسلام شخصیت پرستی کا بہت سخت مخالف ہے۔ میں اس کے سلسلے میں چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں، اس سے پہلے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ شخصیت پرستی کیا ہے۔ کسی بھی امام، کسی عالم، کسی ولی اور کسی بھی نیک آدمی کی کسی بھی صفت کی وجہ سے، اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کے علم کی بنیاد پر، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، یا اس کے سوشل ورک کی وجہ سے، یا اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، یا اس کی اور کسی بھی خوبی کی بنیاد پر کسی بھی شخصیت کا آدمی اتنا معتقد ہو جائے، اس کا اتنا عقیدت مند ہو جائے، اس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اس کے سلسلے میں تنقید کو گوارا نہ کر سکے، اتنا معتقد ہو جائے کہ اس کی ہر بات اپنے لیے آخری بات سمجھنے لگے، اس کے سلسلے میں اگر دلائل کے ساتھ بھی کوئی بات کہی جائے تو اسے اس کا ضمیر گوارا نہ کر سکے۔ یہ شخصیت پرستی ہے اور یہی تقلید کی بنیاد ہے۔ اس امت کی تقلید کی بھی بنیاد ہے اور پچھلی امتوں کی تقلید کی بھی بنیاد ہے، بلکہ شرک پرستی، بت پرستی، قبر پرستی، شخصیت پرستی، ولی پرستی، ان تمام پرستشوں کی بنیاد بھی یہی شخصیت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی آدمی کی کسی خوبی کو دیکھ کر کے آدمی اس سے اتنی محبت کرنے لگے، اس کا اتنا عقیدت مند ہو جائے کہ اس کی خامیوں کو دلائل کی روشنی میں بھی اگر بیان کیا جائے تو آدمی سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی خامی کو وہ اپنے لیے گوارا نہ کرے۔ یہ شخصیت پرستی ہے۔ اسلام شخصیت پرستی کا بہت سخت مخالف ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے نیک لوگوں کو، اپنے اولیاء و صالحین کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صالحین کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ وہ نصرانی ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کی۔
وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم عیسائی تو ضرور ہیں لیکن ہم نے کسی بھی عیسائی کو اور کسی بھی یہودی کو اپنے عالم یا اپنے نیک آدمی کو اللہ کے علاوہ رب بناتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی یہودی اپنے عالم کو یا کوئی عیسائی اپنے نیک آدمی کو متقی کو اپنا رب بنا رہا ہو, اس کی پوجا کر رہا ہو, عبادت کر رہا ہو. ہم نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء تمہارے درویش جن چیزوں کو حلال کہہ دیتے ہیں انہیں تم حلال سمجھ لیتے ہو اور جن چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہیں انہیں تم حرام سمجھ لیتے ہو, کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا یہی تو ہے ان کو رب بنانا. معلوم یہ ہوا کہ دلائل کے باوجود, شواہد کے باوجود, قرآن و حدیث کے واضح نصوص کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنے عالم کا, اپنے درویش کا, اپنے اولیاء کا یا کسی بھی شخصیت کا اتنا متقی ہو جائے, اتنا معتقد ہو جائے, اتنا اس سے محبت کرنے لگے کہ اس کی ہر بات کو آخری بات ماننے لگے, دلائل کو اس کے قول کے آگے ٹھکرا دینے لگے, تو گویا وہ آدمی اپنے اس عالم کو, اپنے اس نیک و متقی آدمی کو رب کے درجے میں رکھے ہوئے ہے. یہ ہے شخصیت پرستی. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا سيكون في آخر امتی اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. آخری زمانے میں ایسے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے جو تمہارے سامنے دین کی ایسی باتیں بیان کریں گے جن باتوں کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا. فإياكم وإياهم, تو تم خود ان سے دور رہنا, ان سے بچتے رہنا اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے ایسے لوگوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے جو گمراہی کا ذریعہ بننے والے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ معاشرے میں جو لوگ گمراہی کا ذریعہ بنے, صاف اور کلیئر انداز میں ایسے لوگوں کی گمراہیوں کو ذکر کیا جائے اور عوام کو اس بات پر آمادہ کیا جائے, انہیں سمجھایا جائے کہ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے, ان سے دور رہنے کی کوشش کی جائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, تم خود ان سے دور رہو اور ان کو بھی اپنے آپ سے دور رکھو. اسلاف صحابہ کرام اس کے کتنے پابند تھے, شخصیت پرستی کا کتنا خطرہ وہ محسوس کرتے تھے. آپ اس کی چند مثالیں دیکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف من سیوف اللہ کہا, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا, اور انہوں نے پوری زندگی اور پورا اثاثہ اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا, جہاد کے لیے نکل پڑے اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے لگا دیا. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاں بھی جاتے, جس فوج کے کمانڈر ہوتے, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ فوج کامیاب و کامران ہو کر کے لوٹتی. فتوحات کا ایک سلسلہ جاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے, پورا دور گزر گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر کی حیثیت سے فتح پر فتح حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. دور آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر بھیجتے ہیں کہ آج سے آپ فوج کے کمانڈر نہیں ہیں. حالات کتنے نازک ہیں, شخصیت کیسی ہے, دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں. شخصیت ایسی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کہا ہے, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا. حالات اتنے نازک ہیں کہ ملک سے, عرب سے بہت دور دراز علاقے میں مسلمانوں کی بہت بڑی فوج جنگ میں مصروف ہے, جنگ جاری ہے. حالات اتنے نازک ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ کے دوران اگر کمانڈر کو چینج کر دیا جائے تو حالات کیسے بگڑ سکتے ہیں. اگر کمانڈر کی نیت میں فتور آ جائے تو فوج کو اپنی طرف کر کے بغاوت کر سکتا ہے, یا وہ جس اعتبار سے ڈیل کر رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے فوج کو, اگر اس میں تھوڑی سی چینجنگ آ جائے تو بہت ممکن ہے کہ فتح شکست میں بدل جائے. ان تمام نازک حالات کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈر بھیجا کہ خالد بن ولید کو معزول کیا جا رہا ہے, وہ فوج کے کمانڈر نہیں رہیں گے. سیرت نگاروں نے اس کی وجہ بیان کی ہے, واقعات میں تفصیل ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا.
सीरत निगारों ने लिखा है कि आखिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा क्यों किया, वजह क्या थी, ऐसे नाजुक हालात में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को माजूल करने की वजह क्या थी। बहुत से असबाब लिखे हैं, उनमें से एक बड़ी वजह ये लिखी गई है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को इस बात का अंदेशा था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला जहां होते हैं वहां फतेह हो जाती है, और उनके कमांडर होने की वजह से इस्लामी हुकूमत बढ़ती जा रही है, फतेह पर फतेह नसीब होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के अंदर नए नए इस्लाम में दाखिल होने वाले लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इन सारी फुतूहात का जरिया और सबब खालिद बिन वलीद है। ये फतेह इसलिए मिल रही है क्योंकि खालिद बिन वलीद कमांडर हैं, ये कहीं दिमाग में ना बैठ जाए। इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को मासूल कर दिया। ये क्या था? शख्सियत परस्ती का खतरा। फतेह को शिकस्त में बदलना देखना गवारा है, बगावत के अंदेशे को महसूस करना गवारा है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लोगों में किसी भी शख्स के बारे में शख्सियत परस्ती के जरासीम पैदा हो जाए, यह खलीफा सानी को गवारा नहीं है। इतनी दूरअंदेशी थी और शख्सियत परस्ती के सिलसिले में इतने ज्यादा मोहतात हुआ करते थे। एक दूसरी मिसाल देखिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। मोहब्बत और जज्बात की कसरत की वजह से सहाबे इकराम के होश हवास उड़ चुके हैं, अलग अलग नजरियात लोगों के पाए जा रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला तलवार लेकर के आ गए और कहने लगे जो ये कहेगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से उसी तरह मिलने गए हैं जिसे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर मिलने गए थे। बाद दूसरे लोग कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हो सकता है, यह आपकी शान के खिलाफ है। यानी मोहब्बत और अकीदत के जज्बात में सहाबे इकराम के होशो हवास इस तरह से उड़े हुए थे कि वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि हमें इस वक्त क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अंदेशा था कि कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से शख्सियत परस्ती न पैदा हो जाए। आप देखिए, इस्लाम को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी शख्सियत परस्ती गवारा नहीं है। असलाफ इस मामले में कितने एहतियात करने वाले थे, आप इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाइए। एक तरफ मंजर यह है, उमर फारूक तलवार लेकर के बिखरे हुए हैं, सहाबे इकराम के होश बाख्ता, हवास बाख्ता है सहाबे इकराम। हालत यह है कि सहाबे इकराम के पास से गुजरने वाला सलाम करता है, आदमी को यही एहसास नहीं होता कि कोई सलाम करके भी जा रहा है, इतने गम में है। हालात यह है। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, मिंबर पर तशरीफ लाते हैं और जो मुख्तसर सा खिताब करते हैं, मुख्तसर सी बात लोगों के सामने बयान करते हैं। उनमें से एक जुमला यह भी था, मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। लोगों सुनो, जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसे जान लेना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। अगर कोई आदमी अल्लाह के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से शख्सियत परस्ती में इस कदर मुब्तला हो चुका था कि वो इबादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकज समझ रहा था, तो उसे जान लेना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। वमन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता था उसे जानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा है, उसे मौत नहीं आने वाली है। यह बात क्यों कही गई? इसलिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंदेशा था कि मोहब्बत के जज्बात के कसरत की बुनियाद पर, इंतहा की बुनियाद पर ऐसा ना हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लोग शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो जाए। अगर शख्सियत परस्ती की इस्लाम में किसी भी शख्स के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो वो शख्सियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती। मगर असलाफ ने, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी शख्सियत परस्ती को गवारा नहीं फरमाया। इसी तरह मिसाल देखिए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा के दिन मिंबर पर तशरीफ फरमा है और कहते हैं, लोगों मेरी बात सुनो और मेरी इताअत करो। बस इतना बोलना था। ये एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं, ना मैं आपकी बात सुनूंगा ना आपकी इताअत करूंगा। महफिल सहाबे इकराम की है,
خطبہ دینے والا وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے جاہو جلال کا ایک عجیب منظر تھا. وہ سارا غصہ، سارا روب و دبدبا، ساری فضیلتیں اپنی جگہ، مگر اصحاب میں سے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہ میں آپ کی بات سنوں گا نہ آپ کی اطاعت کروں گا. لوگ حیرت میں ہیں، کیا منظر ہے، معاملہ کیا ہے؟ پوچھتے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس بیت المال میں چادر آئے تھے اور آپ نے قوم کو چادر تقسیم کرتے ہوئے سب کو ایک ایک چادر دیا تھا، اور میں آپ کے لباس میں دو دو چادر دیکھ رہا ہوں. آپ نے ہمیں ایک ایک چادر تقسیم کیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس یہ دو چادر ہیں، آپ دو چادر پہنے ہوئے ہیں. میں آپ کی بات سن سکتا ہوں نہ آپ کی اطاعت کر سکتا ہوں. پہلے یہ بتائیے دو چادر آئے کہاں سے؟ انصاف کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اگر شخصیت پرستی کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو کہ صحابہ کرام ایسے موقع پر اس صحابی کو کچھ بولنے کا موقع دیتے، فوراً بٹھاتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے، اور ممکن تھا مار پیٹ کی بھی نوبت آ جاتی، مسجد سے نکال دیتے. آج کا منظر ہوتا تو ہمارے ولی کے بارے میں، ہمارے امام کے بارے میں، ہمارے معتقد کے بارے میں ایسی بات کہہ دی گئی، تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ حساب لینا تو بعد میں لیتے، ممبر رسول پہ حساب لے، دنیا بھر کی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن صحابہ خاموش ہیں کیونکہ صحابہ کرام شخصیت پرستی کے قائل نہیں تھے. شخصیت کوئی بھی ہو وہ شخصیت پرستی کو گوارا نہیں کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہاں ہے عبداللہ بن عمر؟ میرا بیٹا ابن عمر کہاں گیا؟ عبداللہ کہاں ہے؟ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بتاؤ میرے جسم پہ دو چادر کیوں ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ میری چادر تھی جو میں نے اپنے والد کو ہدیہ کر دی ہے. پھر انہوں نے کہا دراصل آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں لمبے قد کا آدمی ہوں، جو چادر میرے حصے میں آئی تھی وہ میرے لیے چھوٹی پڑ رہی تھی، میں اسے نہیں پہن سکتا تھا. یہ دیکھ کر کے میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی چادر مجھے ہدیہ کر دی ہے، اس لیے میرے جسم پر یہ دو چادر ہیں. میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلاف صحابہ اکرام کسی بھی معنی میں شخصیت پرستی کے قائل نہیں تھے. وہ بڑی سے بڑی شخصیت پر تنقید کو بہت خوشی کے ساتھ برداشت کرتے تھے، اگر وہ تنقید اصلاح کے ساتھ ہے. اگر وہ تنقید دلائل کی روشنی میں ہے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ تنقید کس پر کی جا رہی ہے، بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو. عمر فاروق پر تنقید ہے، تنقید کرنے والے بہت جلیل القدر صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحابہ اکرام اس کو گوارا کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اسلاف کا منہج یہ ہے، قرآن و سنت کا وصول یہ ہے کہ اگر دلائل کی روشنی میں کسی پر تنقید کیا جائے، کسی کی غلطیوں اور خطاؤں کو، کسی کے منہج کی کمی کو بیان کیا جائے دلائل کی روشنی میں، تو شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اس کی تنقید کو گوارا کریں، اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو ایک طرف رکھیں. لیکن دلائل کی روشنی میں اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ بات کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، ہمیں وہ تنقید برداشت اور گوارا کرنی چاہیے. اسلاف نے ہم کو اسی بات کی تعلیم دی ہے. ایک دوسری مثال دیکھیے آپ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. کون لوگ ہوں گے؟ ایک لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے جو کسی سے جائز رقیہ کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. کسی بھی نیک آدمی سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ دم کر دیجئے، دعا کر دیجئے، رقیہ کر دیجئے، مطالبہ نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَكْتَوْنَ، اور مرض کو صحیح کرنے کے لیے وہ داغتے نہیں، جائز ہے داغنا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور بدفعلی اور بدشگونی نہیں لیتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل رکھتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. دیکھیں اس میں پہلی چیز بیان کی گئی، کسی سے رقیہ کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ جائز ہے کہ آدمی کسی نیک آدمی سے دعا کروا لے، جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے. وہ مرض کو صحیح کرنے کے لیے داغتے نہیں ہیں، جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے. لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ جو لوگ ان جائز کاموں سے بھی اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے بچتے ہیں وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. ایسا کیوں؟ اس میں کون سی خوبی کی بات ہے کہ لوگوں سے رقیہ نہ کروایا جائے؟
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے راقی اور مسترقی میں فرق بیان کرتے ہوئے کہا، یعنی رقیہ کرنے والا راقی، اور جو کسی سے رقیہ کا مطالبہ کرے، دم کرنے کا مطالبہ کرے، وہ مسترقی۔ دونوں میں فرق کیا ہے اور کیوں رقیہ کا مطالبہ نہ کرنے والے کے لیے اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی؟ جو آدمی کسی سے دم نہ کروائے، دم کرنا تو خود کر لے، اس کی اتنی بڑی فضیلت کیوں بیان کی گئی؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مسترقی ہوتا ہے، کسی سے رقیہ کرواتا ہے، دم کرواتا ہے، اس کے جذبات اور اس کی عقیدت اور اس کی محبت اور اس کے توکل کا رجحان اللہ رب العالمین سے کم ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں سے گھٹ کر کے اس آدمی کی طرف ہو جاتا ہے جو رقیہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی سے رقیہ کرواتا ہے اور شفا مل جاتی ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے، دیکھو ہم نے رقیہ کروایا، اس نے دم کیا، ہم کو شفا مل گئی۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہماری عقیدت و محبت کا پورا رجحان، پوری توجہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ اسلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی آدمی ان چھوٹی چیزوں میں بھی اپنی عقیدت و محبت کی توجہ کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی طریقوں سے ہٹا کر کے کسی اور دوسرے انسان کی طرف متوجہ کر دے۔ اسلام کو اتنی بات بھی گوارا نہیں، اسلام شخصیت پرستی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، اور خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا جو خطبہ دیتے ہیں اس میں جو الفاظ بیان کیے گئے وہ ہے فَإِنْ حَسَنْتُ فَعِينُونِ وَإِنْ رَغَمْتُ فَقَوِّمُونِ۔ اگر میں اچھا کام کروں، اسلام کے مطابق میں اس حکومت کو چلاؤں تو تم میری مدد کرنا۔ خطبے میں پہلا خطبہ ہے، اس میں پبلک سے، عوام سے کہہ رہے ہیں اگر میں کتاب و سنت کے مطابق اچھا کام کروں، اچھے انداز میں حکومت کو چلاؤں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں خدا نہ خواستہ کتاب و سنت سے ہٹ جاؤں، اچھے انداز میں کتاب و سنت کے مطابق حکومت نہ چلاؤں تو تم لوگ مل کے مجھے درست کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ میں خلیفہ ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا چہیتا ہوں، امت میں نبی کے بعد سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ بڑی شخصیت ہوں، ان تمام فضائل کو دیکھ کر کے میری شخصیت پرستی میں مبتلا مت ہو جانا، میری باتوں کو، میری طرز حکومت کو، میرے تمام تر قوانین کو کتاب و سنت کے ترازو میں تولتے رہنا، اور جب دیکھنا کہ میں صحیح ہوں تو میری مدد کرنا، اور جب آپ کو لگے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو خاموش مت بیٹھنا، اسلام شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہے، مجھے درست کر دینا۔ خلیفہ رسول، پہلا خلیفہ رسول پہلے خطبے میں عوام کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ تمہیں شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اس لیے خلاصے کلام یہ ہوا کہ اسلام شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہے، تمام تر برائیوں کی جڑ شخصیت پرستی ہے۔ اس لیے ہماری عقیدت کا رجحان اور ہماری محبتوں کا تمام تر مرکز اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ کے بعد خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے ساتھ ہو جائے تو یہ بھی شخصیت پرستی کی ایک وجہ ہے، یہ بھی شخصیت پرستی ہے۔ تو تمام تر توجہ اور تمام تر محبت کا مرکز اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے اصول، اس کے سسٹم، اس کے قاعدے اور اس کے حکم سے جو بھی ٹکرائے اس کی شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہماری توجہ کا مرکز وہ شخصیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں کھل کر اس کے سلسلے میں تنقید بھی کرنی چاہیے، اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اسے برداشت بھی کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے تعلق سے ہمارے دل میں محبت کی اتنی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم دلائل کی روشنی میں بھی اس کے تعلق سے تنقید برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ شخصیت پرستی کی ایک بدترین شکل ہے۔ اور عجیب دوہرا معیار دیکھیے، ہمارا دوہرا معیار دیکھیے، صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگ طعن و تشنیع کریں، تنقید کریں، عیب جوئی کریں، برا بھلا کہیں، ان کے عیوب کو کتابوں سے نکال کر کے عوام کے درمیان اس کی اشاعت کریں، اس کا پرچار کریں، ہماری پیشانیوں پہ بل نہیں پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت ہمارے اندر جوش ہی مارتی ہے، اور اگر ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں کہہ دیا جائے کہ یہ صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں ائمہ دین نے یہ کہا ہے کہ وہ رافضی ہیں، وہ خبیث ہیں، وہ بدعتی ہیں، تو ہماری پیشانیوں کو بل پڑ جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری محبت ان موجودہ لوگوں کے تعلق سے صحابہ اکرام کے مقابلے میں زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اگر صحابہ سے زیادہ محبت ہوتی تو صحابہ سے جو بھی ٹکراتا ہم اس کے سلسلے میں تنقید کرتے بھی ہے، تنقید برداشت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام تر عقیدت اور محبت کا مرکز سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات، دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام کی ذات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب عقیدت میں برابر ہیں، محبت میں برابر ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ان سے محبت رکھنا چاہیے، لیکن کسی بھی شخصیت کے تعلق سے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جانا یہ اسلام کو قطعاً گوارا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کا ذہن اور رجحان بنائیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں ہم اس کے کتنے ہی معتقد کیوں نہ ہوں، وہ ہمارا اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خود میں کیوں نہ ہوں، اگر میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں خود اپنے بارے میں تنقید کو گوارا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اس لیے اسلام کے جو منہج ہے، سلف صالحین کا جو منہج ہے وہ یہ ہے، عارف الحق کا تعرف اہلہ، آپ حق کو پہچاننے والے بنیے، حق کی معرفت حاصل کیجئے، کون حق پر ہے یہ آپ کے لیے پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کو پہچان کر کے حق کو مت پہچانیے، لوگ حق کی علامت نہیں ہے، حق خود اس بات کا معیار ہے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ حق کو پہچانیے، اہل حق کی پہچان آپ خود کر لے جائیں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں شخصیت پرستی کسی بھی اعتبار سے گوارا نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر دلائل کی روشنی میں کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی تنقید کی جاتی ہے تو ہم خوشی کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اس کی مزید وضاحت طلب کیجیے، آپ دلائل طلب کیجیے، آپ ان باتوں کو جو کہی جا رہی اٹھا کر کے ان کی کتابوں میں دیکھیے، ان کے ویڈیوز میں دیکھیے، اطمینان حاصل کیجیے۔ لیکن بغیر اطمینان حاصل کیے ہوئے تنقید کو سننا ہی گوارا نہ کیا جائے، تنقید کی باتوں پر ہمارے دلوں کے اندر ملال اور رنجیدگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ وہ شخصیت پرستی ہے جس سے اسلام نے ہم کو اور آپ کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے اور اپنی عقیدت و محبت کی تمام توجہ کو اللہ رب العالمین کی طرف مبذول رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔